تم آج بھی باز نہیں آئی نا نور اپنی حرکتوں سے؟ اتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے مجھے تمہاری وجہ سے، کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ وہ مسلسل نور پہ چلا رہی تھی۔ اس میں شرمندہ والی کیا بات ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ نور مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، اور یہ کیا تم نے انتہائی غریبوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر مائرہ نور کے حلیہ کو دیکھ کر بولی، فوراً اسے اتارو اور یہ حجاب وجاب اتار کر فوراً نیچے آؤ۔ انہوں نے نور پر اپنا حکم صادر کیا۔ نہیں ماما، کبھی بھی نہیں، میں اپنا حجاب کبھی بھی نہیں اتاروں گی۔ آپ ایسا کبھی مت سوچیے گا کہ میں اس کو اتار دوں گی۔ تو ٹھیک ہے، مت اتارو، یہیں رہو، باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب ماما؟ میرے بھائی کی شادی ہے، میں کیوں نہ آؤں؟ ہاں، تو بس تمہارے پاس ایک آپشن ہے باہر آنے کا، اس حجاب کو اتارو اور آ جاؤ۔ ماما پلیز ایسے مت کریں میرے ساتھ، وہ رو دینے کو تھی۔ باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں میرا، پہلے ہی تمہاری وجہ سے اتنی انسلٹ محسوس ہوئی ہے، اب مزید تماشا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اس لیے جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو اور اتارو اس حجاب کو۔ زبردستی ڈاکٹر مائرہ نے نور کا حجاب اتارا، جس سے نور کے لمبے اور خوبصورت بال جوڑے میں سے کھل گئے۔ نور کی تو جیسے روح کانپ گئی، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے سڑک پر کھڑا کر دیا ہو۔ ہاں اب ٹھیک ہے، ایسے ہی چلو۔ ڈاکٹر مائرہ نور کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب جانے لگی۔ نور نے زور سے ہاتھ چھڑایا۔ نہیں ماما، میں کبھی بھی ایسے باہر نہیں جاؤں گی۔ آپ نہیں چاہتی نا کہ میں ایسے باہر آؤں تو ٹھیک ہے، میں نہیں آتی، مگر میں ویسے بھی نہیں آؤں گی جیسے آپ چاہتی ہیں۔ نور تم ہوش میں تو ہو نا؟ تم کیا اپنے سگے بھائی کی شادی میں نہیں آؤ گی اس حجاب کی وجہ سے؟ جی ماما، تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، یہیں مرو تم، اور خبردار جو باہر آئی تم۔ ڈاکٹر مائرہ جانے لگیں۔ ماما پلیز مجھے آنے دینا، نور نے آخری کوشش کی۔ آنے دینا ماما، جی پلیز، وہ معصومانہ التجائیں کرنے لگی، مگر ڈاکٹر مائرہ کو بالکل ترس نہ آیا اور غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ نور پیچھے سے آوازیں دینے لگی، ماما ماما، رک جائیں نا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور باہر سے لاک کر دیا تاکہ نور اگر آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے۔ نور تو جیسے ہکا بکا وہیں کھڑی رہ گئی، نہ جانے کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، پھر خود ہی اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور تکیے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ اب تک تو فری ہو گئی ہوگی، منیبہ نے کال ملاتے ہوئے سوچا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر نور فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ منیبہ پریشان ہو گئی اور آخری دفعہ کال کرنے کا سوچا۔ اس دفعہ نور نے فوراً کال پک کی۔ شکر ہے کال تو اٹھائی تم نے، میں تو پریشان ہو گئی تھی، منیبہ مسلسل بولے جا رہی تھی، مگر آگے سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ خاموش ہوئی۔ نور سن رہی ہو تم؟ مگر پھر سے خاموشی۔ منیبہ پھر سے چلائی، نور! منیبہ کو سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ منیبہ جان چکی تھی کہ نور رو رہی ہے۔ روتے روتے نور کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ نور اداس ہو؟ کیا اس معصوم دل کو آج پھر سے کسی نے دکھایا ہے؟ وہ پیار سے پوچھنے لگی۔ مختصر جواب،
تم ان کی باتوں پر اداس مت ہوا کرو نور۔ جاؤ جائے نماز بچھاؤ اور اللہ سے باتیں کرو، بتا دو اللہ کو سب۔ میں جانتی ہوں دکھی ہو تم، مگر اللہ سے بات کر کے شاید تمہاری نفس کو سکون ملے۔ مجھے پتہ ہے نور، لوگوں کی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، دل دکھتا ہے تمہارا۔ بے شک سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، مگر تم خود کو تنہا مت سمجھو۔ لوگ تمہیں ناپسند کرنے لگے ہیں، مگر اللہ تو تم سے محبت کرتے ہیں نا۔ نور، یہ تو آزمائش ہے۔ اگر ہم دین پر چل رہے ہیں تو ہم پہ آزمائش بھی آئیں گی، جیسے اللہ نے حضرت بلال کو آزمایا تھا۔ تپتی ریت پر کوڑے مارے گئے تھے انہیں، مگر پھر بھی وہ عہد کرتے رہے، اپنے دین سے نہیں ہٹے، کیونکہ انہیں عشق تھا اللہ سے۔ انہیں بھی آزمایا گیا تھا نور، مگر انہوں نے صبر کیا، تکالیف برداشت کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو بھی آزمایا گیا تھا، جب اللہ نے قربانی مانگی تھی حضرت اسماعیل کی۔ حضرت ابراہیم نے انکار نہیں کیا، کیونکہ انہیں محبت تھی اللہ سے۔ انہوں نے ثبوت دیا تھا اللہ کو کہ اے اللہ، اس دل میں صرف آپ کی محبت ہے، اور اللہ کو ان کا صبر پسند آیا، اور کیسے اللہ نے ان کی قربانی کو مینڈھے کی قربانی میں بدلا تھا۔ حضرت زکریا کو بھی آزمایا گیا تھا بے اولادی سے، اور حضرت یعقوب کو بھی تو آزمایا گیا تھا نا نور، حضرت یوسف کی جدائی سے، مگر انہوں نے بھی تو صبر کیا نا۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور اللہ کو ان کا صبر پسند آیا، اور کیسے اللہ نے انہیں انعام سے نوازا اور بیٹے سے ملوا دیا۔ اور کتنے انبیاء ہیں جن کا امتحان لیا اللہ نے، کتنی آزمائشیں آئیں ان پہ، مگر وہ سب ثابت قدم رہے، اور اللہ نے ان سب کو انعام سے نوازا نور، کیونکہ وہ سب اللہ کے پیارے بندے تھے۔ میں جانتی ہوں تم تکلیف میں ہو، مگر جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو ان سب کو یاد کر لیا کرو۔ ابھی تو ہم پر ان جیسی تکالیف نہیں آئیں، ابھی تو ہمیں ان جیسا آزمایا نہیں گیا نا نور۔ ان سب نے راہ حق نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور آزمائش اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ اور نور، آزمائش جتنی سخت ہوگی اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا نا۔ میں جانتی ہوں نور، تمہارا دل رو رہا ہے، مگر تم یہ آنسو اللہ کے لیے بہاؤ، اللہ کے سامنے بہاؤ۔ اللہ آنسو کا بھرم نہیں توڑتا، وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ پھر خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ وہ اللہ تھام لیتا ہے اس کو، کسی کا صبر، کسی کی زیادتی، سب یاد رکھتا ہے۔ اللہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ تو بس یہ آزمائش ہے نور، اس پر تم نے صبر کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ میں ضرور صبر کروں گی، کیونکہ میں اللہ سے عشق کرتی ہوں، اور میں سب کروں گی۔ نور روتے روتے سنبھل گئی تھی۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا ہے، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں،
مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے گناہ سب، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اگلے روز بارات تھی۔ نور سب کچھ بھلائے چہرے پہ مسکان سجائے نیچے آ رہی تھی۔ نیچے آتے ہی نور نے مما کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ نور کی مما مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش رہیں اور نور سارے کام کرنے لگے۔ سمیر کی تیاری بھی اس نے خود ہی کروائی۔ اس کے بھائی بھی اس سے ناراض تھے، مگر شادی کی وجہ سے سب نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ بھیا آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ نور نے اپنے بھائی کی نظر اتاری جو اسکن اور میرون کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ اچھا نور، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، سمیر نے نور کو تیار ہونے کا کہا۔ جی بھیا۔ نور کی مما نے میک اپ آرٹسٹ گھر بلائے ہوئے تھے، سب تیار ہونے میں مصروف تھے۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ مما نے تو ایک ہی آپشن دیا تھا شادی میں آنے کے لیے، جو نور کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ بابا اس کا ساتھ دیں گے یا اس کے بھائی کم از کم آج کے دن تو اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بس یہی سوچتے ہوئے نور تیار ہونے لگی، مگر اس کی یہ خوش فہمی تھی کہ کوئی اس کا ساتھ دے گا۔ نور نے لائٹ گرین کلر کی شرٹ اور مسٹرڈ کلر کا ٹراؤزر پہنا اور ساتھ میچنگ حجاب بھی۔ کل کی طرح آج بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل گڑیا کی طرح۔ سب مہمان بارات کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ گھر میں ایک ہدھم سا مچا ہوا تھا، پورا گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور ڈھول بھی بجنے لگے۔ نور کی مما نے بلیک کلر کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی۔ تقریباً تمام قریبی رشتہ دار خواتین نے ساڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ نور تو ان سب کے سامنے بس ایک حقیر سی لڑکی لگ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے، بارات جانے کو تیار تھی، مگر کسی کو بھی نور کا خیال نہ آیا تھا۔ نور بھاگتے ہوئے مما کو آوازیں دینے لگی جو اس کو چھوڑے جا رہی تھیں۔ میں بھی تیار ہوں، مجھے نہیں لے جانا کیا؟ تم پھر آ گئی جاہلوں والا گیٹ اپ کر کے، ڈاکٹر میرا غصے سے بولی۔ نور کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی، شاید ساری رات رونے کی وجہ سے اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی جواب دے۔ نور نے مما کی بات انسنی کر دی اور گاڑی کی طرف جانے لگی۔ اس کی مما نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ بس ایک ہی صورت میں آ سکتی ہو تم ہمارے ساتھ، پلیز۔ اتنا بڑا ظلم تو مت کریں مجھ پہ۔ نور تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میں جانتی ہوں تم یہ حجاب نہیں اتارو گی۔ اگر تم اپنی ضد سے نہیں ہٹ رہی تو یہ میری بھی ضد ہے۔ نور آنا ہے تو ویسے آؤ جیسے میں نے کہا، ورنہ تمہاری مرضی۔ مما آپ مجھے سیدھے راستے پر چلنے سے روک رہی ہیں، میں کیسے مان لوں آپ کی بات؟ تم مت مانو میری بات، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اس حلیے میں تو کبھی نہیں لے کے جاؤں گی اپنے ساتھ تمہیں۔ مما وہ میرے بھائی بھی تو ہیں نا؟ نہیں، وہ تمہارے کچھ نہیں ہیں۔ اگر تمہارے کچھ لگتے تو تم اس طرح ذلیل نہ کرتی ہمیں۔ مما نور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھیں اور پھر وہاں سے چلی گئیں۔ مما مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جائیں۔ نور ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مما میں کیا کروں گی اکیلی؟ مجھے ڈر لگے گا ماما، میں مر جاؤں گی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے ماما، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے نا،
اچھا، میں وہاں ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نور ہوں آپ کی بیٹی۔ مما، دور سے ہی صحیح مگر مجھے اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونے دیں، لیکن پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ نور رو رو کر مما سے بھیک مانگ رہی تھی، مگر ان کے کان پر تو جیسے جوں تک نہیں ریگی، اور نور کی باتوں پہ دھیان نہ دیتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نور کا ہاتھ دروازے میں آ چکا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر نور کے پورے جسم میں دوڑی۔ وہ زور سے چیخی، مما، مگر وہ تب تک وہاں سے جا چکی تھیں۔ نور دروازہ پیٹتی رہی، چلاتی رہی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی آواز سنے۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ خون کے قطرے فرش پر گرنے لگے، مگر نور کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو اس درد کی پرواہ تھی جو اس کے دل میں ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل ابھی پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ نور پورے گھر میں اکیلی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ماں باپ جو ذرا سی چوٹ لگنے پر تڑپ جاتے تھے، آج اس کی تکلیف کا باعث تھے، اور مرہم لگانے کی بجائے مزید تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ سب اپنی خوشیوں میں اس کو بھول چکے تھے۔ اس کا دل تو پہلے ہی زخمی تھا اور آج خون مسلسل بہہ رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو کسی معصوم بچے کی طرح اپنے ماں باپ کی راہ تک رہی تھی کہ ابھی مما آ جائیں گی اور مجھے لے جائیں گی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں جان ہی نہ ہو۔ کمرے تک کا فاصلہ جیسے میلوں کا فاصلہ بن گیا۔ بہت مشکلوں سے وہ اپنے کمرے تک پہنچی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، لائٹ چلی گئی اور زوردار آوازیں آنے لگیں جو کہ ڈھول کی عجیب و غریب آوازیں۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور ان آوازوں سے مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ایک تو اتنے بڑے گھر میں بالکل تنہا، اور پھر ہاتھ کی وجہ سے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر جو درد اس کے دل میں ہو رہا تھا وہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی ٹارچ جلائے واش روم کی طرف بڑھی، کپڑے بدلے اور وضو کیا۔ اب وہ جائے نماز بچھائے اللہ کو اپنے غم بتا رہی تھی۔ وہ اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ اور شدت کی انتہا بتا رہی تھی کہ درد کہاں ہو رہا ہے۔ وہ زخم ڈھونڈ کر دکھانا چاہ رہی تھی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا آپ مجھے، یہی صدائیں لگا رہی تھی اپنے درد میں بے انتہا ڈوبے ہوئے۔ اپنی بے بسی پر روتے ہوئے نور اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، میرے گناہ مجھ پر بوجھ بن گئے ہیں، میرے گناہوں کی سزا جو مجھے سب نے یوں تنہا چھوڑ کر دیا ہے۔ یا اللہ، آپ تو مجھ پر کرم کریں۔ میں کھو گئی تھی اس دنیا کی بھیڑ میں، تب تو کسی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب جب میں سب سمجھی ہوں، آپ کی جانب بڑھی ہوں، تو سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بس خود کو قصوروار کہہ رہی تھی۔ نور اب کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ رات کے اس پہر کھلے آسمان تلے تنہا بیٹھی تھی۔ بہت ٹھنڈ تھی اور اس وقت اللہ کی یاد اس کے ساتھ تھی۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کہتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ آج نور بہت اداس تھی، ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔
وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں تھی، سب نے اسے چھوڑ دیا مگر اللہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ، اب میں بہت تھک چکی ہوں، اب پاؤں شل ہیں، اب سفر طے نہیں ہو رہا مجھ سے، لیکن میں جانتی ہوں آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ جو تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہے وہ تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے مجھے، بس تھوڑا سا صبر، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں جانتی ہوں خزاں کے بعد بہار بھی تو آتی ہے نا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں سمجھتی تھی کہ میرے اپنے ہی، میری کل کائنات، میری دنیا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر آج مجھے پتہ چل گیا اللہ جی، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے آپ کے۔ یا اللہ، ان دنیا والوں کی محبتوں کو میرے دل سے نکال دیں، اس دنیا اور دنیا والوں کی محبتوں سے بیگانہ کر دیں کہ کہیں یہ محبتیں مجھے آپ سے دور نہ کر دیں۔ میرے اللہ، اس دل میں بس آپ ہی آپ ہیں، اب مجھے اپنے رب کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ تنہائی بھی اچھی ہے کیونکہ یہ مجھے آپ کے ہونے کا احساس دلا رہی ہے کہ اب میری روح آپ کی محبت کی پیاسی ہے، کہ یہ اب آپ کی رضا کی پیاسی ہے، آپ کے دیدار کی پیاسی ہے، کہ اب میری روح جنت کی پیاسی ہے۔ میرے اللہ، اے اللہ، میں آپ کی ہی بندی ہوں اور آپ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ اے دل کے بادشاہ، آپ کی بندی کا دل آپ ہی کو پکار رہا ہے، آپ بس اپنی اس گنہگار بندی کی پکار سن لیں۔ میرے اللہ جی، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آج میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے سوا نہیں ہے میرا، آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے میرا۔ آج وہ دنیا کے لوگوں سے ہاری تھکی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے رو رہی تھی، وہ سر گھٹنوں میں لیے بیٹھی تھی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور وہ جھونکا اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح تک کو چھو گیا۔ وہ اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر رہی تھی، بہت سے سوال لے کر آسمان پر روتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ اللہ مجھے حوصلہ دے رہا ہے کہ نور، تم کمزور نہیں ہو اور نہ ہی تم اکیلی ہو، چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور اس چیز کو محسوس کر کے اور زیادہ رونے لگی۔ یا اللہ، میں ایک حقیر سی بندی، اور آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی کسی غرض کے بغیر۔ میں نافرمانیاں بھی کرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے آزما رہے ہیں، لیکن اللہ جی، آپ دیکھیے گا، آپ مجھے صابر ہی پائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف نگاہیں بند کیے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اللہ جی، میں آپ سے راضی ہوں، آپ کی محبت سے راضی ہوں، آپ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش سے راضی، دل سے نکلتی آہوں اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے راضی۔ ساری رات وہ اللہ سے باتیں کرتی رہی، نور کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی تکلیف راحت میں بدل گئی۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے، جب بھی ہم ٹوٹا ہوا دل اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اللہ اسے اتنی خوبصورتی سے جوڑتا ہے کہ انسان اپنا ہر درد
تو ہر تکلیف بھول جاتا ہے۔